السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 فروری 2020 ہے۔ اسلامی تاریخ 28 جمادی الثانی 1441 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین مکہ المکرمہ کے علاقے العتیبہ کے ایک فلیٹ میں لگنے والی آگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد عثمان الکرنی نے بتایا کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم 911 پر جمعے کو اطلاع ملی تھی کہ العتیبیہ کے محلے میں ایک عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی بہت ساری ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور انہوں نے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں کے ساتھ اسنارکل بھی شامل تھی کہ امدادی کارروائیوں میں کسی صورت میں تاخیر نہ ہو سکے۔ ان کے بقول متاثرہ عمارت 4 منزلہ تھی جس کے گراؤنڈ فلور میں آگ لگی تھی۔ آگ لگنے سے ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ شہری دفاع نے آگ بجھانے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عمارت متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی، جو آتش زدگی کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والے کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں 100 چالان کیے گئے ہیں۔ ریاض پولیس کے مطابق سنیپ چیکنگ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب کی گئی ہے، جس کا مقصد ایسے افراد کے خلاف کارروائی کرنا تھا جو ٹریفک قوانین کی پامالی کرتے ہوئے گاڑیوں کی شکل بگاڑ لیتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں مزید کارروائیاں ہوں گی اور ایسے افراد جو سلنسر نکال کر تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں جس سے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب انہیں کسی صورت میں رعایت نہیں دی جائے گی۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ایک اہم امام جن کا نام ہے شیخ حسین الشیخ، انہوں نے نماز جمعہ میں اہم خطاب کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ کی خواتین کو ایک اہم پیغام دیا ہے کہ اگر ایسی خواتین جو بغیر کسی جائز سبب کے اپنے خاوند سے خلا کی درخواست کرتی ہیں یا کورٹ میں کیس کرتی ہیں، ایسی تمام خواتین دراصل ایک بہت بڑے گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی خواتین جو کہ کسی بغیر سبب کے کسی واضح دلیل کے وہ اپنے ہسبینڈ سے خلا کی یعنی علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، ایسی خواتین کے بارے میں احادیث پاک میں یہ واضح آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ نماز جمعہ کے خطبے میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے تاکہ مسلم امہ کے درمیان جو خواتین اکثر ایسے کیسز کورٹ میں فائل کرتی ہیں جس سے جب ان کی دلیل پوچھی جاتی ہے تو اس میں کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک میاں بیوی کی علیحدگی ایک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل کہلاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کر کے سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان آنے کے بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ الجوف، ناردرن بارڈر، قصیم، ریاض اور اس سے ملکہ جو بھی علاقے ہیں وہاں پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کے طوفان آنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر زیادہ تر 36 ڈگری تک جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے اور کم سے کم ٹیمپریچر جو طائف وغیرہ کے علاقے میں رہے گا وہ 5 ڈگری تک جانے کی امید ہے۔ اس بارے میں محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں اب سردی کا زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور گرمیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، کل کی خبروں میں نے آپ تمام حضرات سے مکہ المکرمہ کے حوالے سے ایک خبر شیئر کی تھی۔ وہاں پر کچھ افراد نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں کچھ افراد خاص طور پر خواتین مغربی قسم کا ڈانس کرتی ہوئی دیکھی گئیں، جس پر گورنر مکہ نے فوری طور پر انہیں گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ انہیں باقاعدہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی قوانین کے مطابق اس طرح کے جرم کرنے والے افراد کو کم سے کم 5 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔
یاد رہے اس لڑکی نے جو گانا ڈانس کے ساتھ کیا اس میں سوشل میڈیا پر جیسے ہی اپلوڈ ہوا لوگوں کی جانب سے کافی شدید تنقید ہوئی اور اس لڑکی کو حق نہیں کہ وہ خود کو اہل مکہ کا نمائندہ سمجھے۔ دوستو، آج سعودی عرب میں G20 یعنی کہ گروپ 20 کے جو ممبران ہیں دنیا کے ٹاپ کے کنٹریز، ان کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ 2 دن تک یعنی 23 فروری تک جاری رہے گی۔ اس کا انعقاد ریاض میں ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ سعودی عرب معاشی لحاظ سے دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہے اور سعودی عرب میں جو بڑے بڑے پروجیکٹ اور آنے والے دنوں میں جو مزید کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، اس سے جتنے بھی بڑے انویسٹر ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا رخ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سعودی عرب میں بڑے وسیع پیمانے پر بڑے پروجیکٹس جو شروع ہونے جا رہے ہیں، اس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں ملیں گی۔ اسی بنیاد پر دوستو میں مسلسل آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ اپنے لیگل ڈاکومنٹس، اپنے جو بھی کاغذات ہیں انہیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے صحیح رکھیں، کسی صورت میں غیر قانونی طور پر مقیم نہ ہوں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہریوں پر ایران جانے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو انہوں نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ اب ڈائریکٹلی ایران میں کوئی بھی سعودی شہری نہیں جا پائے گا۔ اس بارے میں جو غیر ملکی افراد ہیں وہ جو ایران سے کم 14 دن پہلے اگر انہوں نے وہاں سے ٹریول کر لیا ہے اور اب وہ سعودی عرب میں آ رہے ہیں تو ان کا مکمل چیک اپ کیا جائے گا۔ یہ تمام پابندیاں اس بنیاد پر لگائی جا رہی ہیں کیونکہ سعودی عرب ہر صورت میں جو نیا ایک وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ تمام حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس بنیاد پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ سعودی عرب ہر صورت میں اس طرح کی جو نئی بیماریاں دنیا میں پھیل رہی ہیں اس سے بچنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہر صورت میں ایسے افراد کو سختی کے ساتھ چیکنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ جو ایک نئے وائرس دنیا میں مختلف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں ان سے بچا جا سکے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کی مانیٹرنگ اتھارٹی کے مطابق بجلی میٹروں کی رفتار کو کم کرنے کے لیے اگر ان میں گڑبڑ کی گئی تو یہ ایک بڑا جرم قرار دیا جائے گا۔ ایسے افراد کے خلاف سعودی الیکٹرک کمپنی کی جانب سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کے شعبے مانیٹرنگ اتھارٹی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بل میں کمی کے پیش نظر بجلی کے میٹر کی رفتار کو کم کرنے پر 1 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کی مانیٹرنگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جرمانے کے علاوہ ملزم سے سابقہ بلوں کی تمام رقوم وصول کی جائیں گی جو بجلی کے میٹر کی رفتار کم کے ادائیگی اس نے کی ہوگی۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے مزید کہا کہ بجلی کے میٹر میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ کرنے والے کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میٹر میں لگی کمپنی کی سیل کے مطابق الیکٹرک انسپیکٹر اس بات کا یقینی تعین کریں گے کہ میٹروں میں گڑبڑ کی گئی ہے یا کہ نہیں۔ کمپنی کے نیٹ ورک میں ایسی ڈیوائسز موجود ہیں جو اس بات کا انکشاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ بجلی کے میٹر میں گڑبڑ کی گئی ہے یا کہ نہیں۔ لہٰذا ابھی جو جدید قسم کے سعودی الیکٹرک کمپنی مملکت میں میٹر لگانے جا رہی ہے اس میں پری پیڈ طریقے سے آپ اپنی الیکٹریسٹی میٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام افراد جو میٹر سلو کرنے کی عادتوں میں مبتلا ہیں اب ان کے خلاف بڑی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکات اگر کریں گے تو فوراً قانون کے کٹہرے میں آ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ کے علاقے العزیزیہ میں رہنے والے ایک شہری نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے کہ نامعلوم سرمایہ کاروں نے اس کے اکاؤنٹ سے 2,27,000 ریال نکال لیے ہیں۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ انٹرنیٹ پر سرمایہ کاری کے حوالے سے اشتہار دیکھ کر کمپنی کے نمائندے سے رابطہ کیا جس نے اسے بتایا کہ کمپنی ریاض شہر کے مختلف تجارتی شعبوں میں کام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے فرضی کمپنی کے نمائندے نے متاثرہ شخص سے کمپنی میں رجسٹریشن کے لیے 2,000 ریال طلب کیے جو اس نے فوراً ادا کر دیے۔ متاثرہ شخص نے مزید بتایا کہ کمپنی کے نمائندے کو 2,000 ریال کی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد ان کی طرف سے ایک SMS موصول ہوا جس میں بتایا گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ فرضی اکاؤنٹ قائم کرنے کے فوری بعد کمپنی کے نمائندے کی جانب سے فون کر کے میرے بینک اکاؤنٹ اور دیگر تفصیلات مجھ سے مانگی گئیں۔
سعودی شہری نے مزید تفصیلات جیسے ہی اس نمائندے کو ارسال کی، فوری طور پر اسے ایک پن کوڈ اس کے موبائل پر آیا اور اس شخص نے اس کا یہ پن کوڈ پوچھ کر اس کے اکاؤنٹ سے 2,27,000 ریال فوراً نکال لیے۔ متاثرہ شخص نے بینک سے فوری طور پر جب رابطہ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ رقم جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ ایک خاتون کا اکاؤنٹ ہے، کسی کمپنی کا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد پولیس فوری طور پر ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے مزید چھان بین کر کے ان تمام افراد کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ کسی صورت میں اپنے اکاؤنٹ یا اپنی ذاتی معلومات کسی صورت میں بھی شیئر نہ کریں۔ دوستو، کسی بھی ملک کی ترقی کا یا کسی بھی قوم کی ترقی کا سب سے اہم جو راز ہے وہ وہاں کی عوام کے اندر یہ اعتماد پیدا ہونا ہے کہ اس کی حکومت جو حکمران ہے وہ ان کا ہر صورت میں خیال رکھیں گے اور اپنی انتہائی حد تک ان کی مدد کریں گے۔ سعودی عرب کی عوام یہاں پر جو حکمران ہیں ان سے اس حد تک مطمئن ہے، آپ اندازہ کریں کہ چاہے کوئی سعودی شہری ڈیزرٹ یعنی ریگستان میں پھنسا ہوا ہو یا کسی جنگل میں پھنسا ہوا ہو، اس کی امداد ہر صورت میں اس کی جاتی ہے اور اسے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے سعودی حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ بھی جو مدینہ منورہ میں سیکیورٹی کچھ فائرنگ کا واقعہ جس کی ویڈیوز بھی میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی، وہاں پر جب سیکیورٹی اہلکار ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو گورنر مدینہ نے جا کر باقاعدہ سب سیکیورٹی والوں سے خود ملاقات کی ہے اور انہیں اس تمام کارروائی میں اپریشیٹ کیا ہے، جس سے ان کا مورل کافی زیادہ بلند ہوا ہے۔ یہی وہ کی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اگر عوام میں اعتماد بڑھے گا تو وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیں گے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں امن و امان سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر جو حالات اور جو واقعات ہیں وہ آپ تمام حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ گرفتاریاں صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عوام کے اندر جو اعتماد ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، تبھی ایسے ملزمان کو پکڑا جا سکتا ہے۔